حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے اور دیر تک آپ کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کی تکالیف، ہجرت سے پہلے کی کفار کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے واقعات سناتے تھے. آپ وہاں سے دیر سے آتے اور انصار آپ کا اکرام کرتے، انصار آپ کا اکرام کرتے. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ کہ ہم بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اور آپ کے لیے ایک پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے. جب آپ آتے تو اس میں سے آپ دودھ استعمال فرماتے. کہنے لگے کہ دودھ نکالا ہم نے بکریوں کا اور ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا، کسی بکری میں دودھ باقی نہیں چھوڑا. ساری بکریوں سے ہم نے دودھ اچھی طرح نچوڑ لیا، سب نے دودھ پی لیا. ایک پیالے میں دودھ آپ کے لیے رکھ دیا گیا. میرے سارے ساتھی دودھ پی کے سو گئے، میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے. میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد، یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں، انصار یقیناً آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، تحفے میں کچھ دیں گے آپ کو، وہ کھلائے بغیر آپ کو بھیجیں گے نہیں. یہ تھوڑا سا دودھ ہے، اے مقداد یہ دودھ تو پی لے. فرماتے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر میں نے دودھ پی لیا. جب پی لیا تو شیطان نے پھر آ کر مجھے ملامت کی اور شیطان نے یہ کہا کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ دودھ سے خالی ہے، وہ تیرے لیے بددعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. حضرت مقداد فرماتے ہیں میرے ساتھی دودھ پی کے سو گئے اور میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا پریشان. آپ تشریف لائے رات کو دیر سے، سیدھے بڑے پیالے کی طرف، پیالہ کھول کے دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا. آپ دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. مقداد کہتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، ہلاکت کا مجھے یقین ہو گیا. خیال آیا کہ آگے بڑھ کے سنوں تو صحیح کہ آپ دعا کس طرح کر رہے. فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آ کر آپ کی دعا سنی تو آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. ہم یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کسی کے ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ نے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب آپ کا کھانا کوئی دوسرا کھا گیا، اس کے لیے دعا دی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. حضرت مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر مجھے میری جان میں جان آئی، تسلی ہوئی. میں نے عرض کیا کہ ساری بکری کا دودھ نکال لیا گیا ہے، دودھ اب بکریوں میں نہیں ہے، آپ کے لیے کھانے کا کیا انتظام کروں. میں نے چھری اٹھائی اور میں دوڑا کہ ایک بکری ذبح کروں، آپ کے لیے گوشت بناؤں. آپ نے فرمایا کہ مقداد بکری ذبح مت کرنا. میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری بکری کا دودھ نکالا جا چکا ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں، چاہے وہ کمائی کی شکل کے ہوں یا وہ زمین کی شکل میں ہوں یا وہ حیوانات کی شکل میں ہوں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت نہیں ہے. اور ان کے استعمال کرنے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کوئی وعدہ نہیں ہے. سنو میری بات توجہ سے، ان شکلوں کو محض اختیار کر لینے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کہیں وعدہ نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے سبب پر کوئی بھی وعدہ ہوتا، ایک وعدہ بھی کہیں ہوتا، تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے.
اکثریت کا اپنے اسباب میں ناکام ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ بکری کے تھنوں سے دودھ کا نکلنا یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں کہ جس میں ایک ہی جگہ سے، کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی خون اور گوبر کا اثر دودھ میں نہیں ہوتا، من بین فرث و دم، کہ وہ خون اور گوبر ان دو کے درمیان سے، ان دو کے درمیان دودھ نکالتے ہیں۔ یہ سارے کائنات کے نقشے یہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ لوگ اس دھوکے میں پڑے کہ یہ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، حالانکہ صرف ان تمام شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے ہے، بس اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ ان تمام شکلوں کا تعلق صرف اللہ کو پہچاننے سے ہے، اللہ کو پہچاننے سے ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے تم بنا کے دکھلاؤ، تم کیونکہ بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مانو، یہ تھی بات۔ تم بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مان لو، اتنی سی بات ہے۔ اس لیے فرمایا لا یخلقوا ذبابا، سب کے سب مجتمع ہو جائیں، سارا سائنس ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے، ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی صنعت کار ہیں ان کو کسی مخلوق کے تیار کرنے میں بتوں کی طرح ناکارہ بتا رہا ہے قرآن۔ یہ ایسی بات ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر کر کے کہا لا یخلقوا ذبابا، لا یخلقوا کا مطلب یہی نہیں جتنے بت ہیں، بلکہ تمہارے سامنے جتنی مادی شکلیں ہیں، جتنا سائنس ہے، سارا جمع ہو جائے ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب کو سب بھی جمع ہو جائیں، جس طرح یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے سے معذور ہیں، بتوں کی شکلیں فرماتے تھے ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں، ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں۔ فرماتے تھے جب تک ہر سبب کو حضرت کی بات، جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا۔ جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی بھی شکلیں ہیں زراعت کی، تجارت کی اور مختلف چیزوں کے ظاہر ہونے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ کو صرف پہچاننے کے لیے ہیں کہ تم اس کے کرنے سے عاجز ہو، اسے کرنے والے کو مان لو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے یہ نظام کائنات اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے، تو یہ بیچارے کائنات کے نقشے بناتے رہتے ہیں اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مقداد نے جب بکری ذبح کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں مقداد بکری ذبح نہ کرو، بکری ذبح نہ کرو، بکری ذبح نہ کرو۔ غزوہ تبوک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے لیے اونٹ ذبح کرنے سے انکار کر دیا۔ اجازت دینے کے بعد حضرت نے فرمایا
کہ غلہ اللہ سے لے لیں، غلہ اللہ سے لے لیں. اللہ نے آپ کو دعا کا عادی بنایا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں بجائے اس کے کہ ہم سواری ذبح کریں. آپ نے فرمایا اے مقداد بجائے اس کے کہ تم بکری ذبح کرو اللہ سے دودھ مانگ لو. سوچو تو صحیح. ایک ذہن تو یہ کہ بکری دودھ دے چکی ہے دوبارہ نہیں دے گی، بکری دودھ دے چکی دوبارہ نہیں دے گی. ایک ذہن یہ کہ نہیں دودھ اللہ دیتے ہیں. بکری دودھ کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بکری کو دودھ کے آنے کا مقصد سمجھتے تھے کہ ہاں دودھ یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ آتا اللہ کے خزانوں سے ہے. آتا دودھ اللہ کے خزانوں سے، دودھ آتا ہے اللہ کے خزانوں سے. ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں کو خزانوں کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں اللہ کا خزانہ نہیں ہے. جنت اور اس کی نبی کی جنت بھی اللہ کا خزانہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کی جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے. نبی کی جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے. پھر صدیقین شہداء کی جنتیں ہیں. ان سب کی جنتوں کو جمع کر لیا جاوے تو یہ اللہ کے نعمتوں کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. حالانکہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے. ساری جنتوں کو انبیاء شہداء صدیقین صالحین ان سب کی جنتوں کو جمع کر لیا جاوے تو یہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے کا ایک ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ ذرہ بھی زیادہ ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. جہنم کے اگر سارے عذاب اور عذاب کی ساری شکلیں ان سب کو اپنی سوچ کے اعتبار سے جتنا گنا بڑھا دیا جاوے وہ بھی اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. یہ نہیں کہ جہنم عذاب کے خزانوں کا منتہا ہو اور جنت نعمتوں کے خزانوں کا منتہا ہو، یہ نہیں. لو سن لو، جب ہمیشہ رہنے والی جنت وہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے بلکہ خزانے کا ایک ذرہ سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو جو دنیا ختم ہونے والی ہے جس کی حیثیت اللہ کی یہاں اتنی بھی نہیں ہے، ایک پانی کے قطرے کے برابر، تو بتاؤ یہ کہنا کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ کہنا کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں، سوچے تو صحیح. ایک ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی. ایک ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی. اس کے ادنا جنتی کی جنت اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ بھی نہیں. تو پھر کائنات کے چھوٹے چھوٹے اسباب یہ اللہ کے خزانے کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ یعنی میری ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سب کی فکریں اور امیدیں اور ہمارے ذہن انہی کائنات کے ظاہری نقشوں میں الجھ کر رہ گئے. یہاں سے آگے لوگ سوچنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دودھ لو نا. جا کے دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دودھ سے بھرے ہوئے تھے. یاد رکھیے میری بات، مسلمانوں پر اعمال کی وجہ سے جو مددیں اور برکتیں آیا کرتی تھی وہ غیروں کے اسلام میں آنے کا بھی ذریعہ بنتی تھی. اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد، اس سے غیروں کو اللہ کا تعارف ہوتا تھا.
مسلمان اللہ کے تعارف کا ذریعہ اس لیے نہیں رہا اس زمانے میں کہ اس نے اپنے غیروں کے درمیان اسباب مشترک کر لیے. میری بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے لیے اللہ کے تعارف کا ذریعہ اس لیے نہیں بنا، اس لیے نہیں رہا کہ اس کے غیروں کے درمیان اسباب مشترک ہو گئے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس زمانے میں غیر اللہ کو اس لیے نہیں سمجھتے کہ مسلمان کے اور غیروں کے اسباب ایک ہو گئے. ورنہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت میں جب آپ کے ساتھ چلے اور آپ کے لیے دودھ کا انتظام کرنے کے واسطے دودھ کی تلاش میں نکلے، ایک مشرکہ عورت جو کسی کے بکریاں چرا رہی تھی وہ ملی. اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دودھ چاہیے. اس زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا. دو چیزیں بیچی نہیں جاتی تھی، دو چیزیں بیچی نہیں جاتی، دودھ اور پانی. ان کا بیچنا عیب تھا، ان کا بیچنا عیب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے پانی نکل رہا، زمین سے پانی نکل رہا، اس میں ہمارا کیا خرچ ہے کہ ہم اس کو بیچیں. اور زمین سے چارہ کھا کے جانور دودھ دے رہا. اللہ کا چارہ، اللہ کی زمین، اللہ کا چارہ اللہ کی زمین، زمین سے پانی. کسی کو بکریاں دے دیا کرتے تھے اٹھا کر کہ لو بھائی بکری ہماری، دودھ تمہارا. بکری ہماری، دودھ. اس کے بڑے فضائل حدیث ہیں. منہج العن کہ دودھ کے لیے بکری کسی کو دے دیں. وہ بکری آپ کی، دودھ بکری ہماری، دودھ آپ کا. وہ دودھ اس سے بکری استعمال کرتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں دودھ کا بیچنا، پانی کا بیچنا بڑا عیب تھا، بڑا عیب تھا. مگر اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے. اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں.